حامدی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے وہ مذہب کے ہوں یا الحاد کے ہوں، سائنس کے ہوں، ان سب کے ہاں کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں میرے جیسا جو ایک نوجوان ہے یا جو طالب علم ہے، اگر وہ ایک سچے طالب علم کی طرح بھی، جس طرح آپ اکثر یہ الفاظ یوز کرتے رہتے ہیں، وہ لے کر چلے اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے، تو بعض اوقات ہر نظریہ جو ہے وہ اس کے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی فیسینیٹنگ ہوتے ہیں، چاہے وہ الہاد کے ہوں، سائنس کے ہوں یا مذہب کے ہوں۔ تو اس اس حالات میں، اس سچویشن میں آپ کون سی ایک اپروچ جو ہے وہ نصیحت فرمائیں گے یا سجیسٹ کریں گے کہ آج کے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اپنانی چاہیے؟ شکریہ۔ آج کے نوجوان کو پہلے متعین کر لینا چاہیے، یعنی وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان نوجوان ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے مذہب کے استدلال کو جاننا چاہیے، یعنی معلومات نہیں محض۔ معلومات تو میں نے عرض کر دیا نا کہ علم کا پہلا درجہ ہے، اور معلومات تو آج کے زمانے میں آپ بیٹھ جائیں تو آسانی کے ساتھ ویسے بھی جمع کر لیتے ہیں۔ استدلال کو آپ جان لیں۔ استدلال بنیادی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کیوں سمجھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بلکہ آخری پیغمبر کیوں مانتے ہیں، اور جو شریعت دی گئی ہے وہ شریعت اپنے استدلال کے ساتھ کیا آپ نے سمجھ لی ہے، پہلے یہ کام کر لینا چاہیے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، عام آدمی کی سطح پر 6 مہینے سال میں اگر سنجیدہ مطالعہ کیا جائے یا کسی صاحب علم سے استفادہ کیا جائے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ استدلال کو جان لینے کے بعد آپ ہر چیز کو پڑھیے، ہر چیز کو سنیے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو استدلال آپ نے یا جو ریزننگ آپ نے سمجھ لی ہے اس پر کوئی چیز حملہ آور ہوگی۔ حملہ آور میں کسی برے معنی میں نہیں کہہ رہا، وہ الہاد کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، سائنس کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، سماجی علوم کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور خود مذہبی تعبیرات میں کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس پر حملہ آور ہو تو آپ اس پہ غور کریں، اس استدلال سے اس کا تقابل کریں جو آپ نے سمجھا ہے۔ وہ اگر آپ واضح کر لیں اپنے ذہن کو تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ابہام ہو تو اپنے زمانے کے اہل علم سے رجوع کریں۔ یہی طریقہ ہے، یہ طریقہ ایک زندہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے نجات کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ غور کرنا بند کر دیں، پڑھنا بھی بند کر دیں، سوچنا بھی بند کر دیں۔ تو دنیا میں دونوں ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو جس جگہ پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے دماغ کی دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، اس میں پھر کوئی تازہ ہوا آتی نہیں ہے، اور ایک وہ کہ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن کو دیکھنے کا ذوق ہے، اور بظاہر آپ کے سوال سے یہی لگتا ہے کہ آپ اسی طرح کے شخص ہیں، تو پھر آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں آپ پھر پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو لذت آئے گی، آپ کو لطف محسوس ہوگا۔ جب کوئی نئی چیز آئے گی یا کوئی الجھن پیدا ہوگی یا کوئی سوال پیدا ہوگا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے غور کرنے، پڑھنے، مطالعہ کرنے، کسی صاحب علم کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا ہوا ہے، تو پھر تو آپ اس پہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے۔ ایک نقطہ واضح ہوا۔